ہم اس کے بندے، ملک پیداوار ہیں۔ اس نے ہمارے بابے دادے کو، ہمیں، ہمارے پردادے کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان، کائنات کا مالک وہ ہے۔ ذرے ذرے، پتے پتے پر اس کا کنٹرول ہے۔ اس کا شہنشاہی فرمان اور اعلان ہے کہ جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا نا، نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو وہ تعلیمات، ارشادات دیں، ہدایات دیں عقائد کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، معیشت معاشرت کے متعلق، ان کو لے لو اور جن سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ یہ میرا شہنشاہی اعلان ہے۔ تم میری پیداوار، ملک ہو۔ آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک ہوں۔ اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے۔ وہ کہتا ہے میری زمین پر رہتے ہو، میرے آسمان کے نیچے، میرا شہنشاہی حکم ہے تمہیں کہ جس کو میں نے بڑا بنا کے بھیجا، جو اس کی تعلیمات، ارشادات ہیں کہ یہ کام کرو، اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آگے اللہ نے 2 دھمکیاں دے دی۔ پہلی دھمکی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری دھمکی ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، تمہاری سوچ، فکر، رسم رواج، باپ دادا، سوسائٹی کے تقاضے، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، پارٹی دھڑا، تمہاری نہیں چلے گی۔ رب میں، تم میری مخلوق، اور اللہ نے کوئی سخت ہدایات نہیں دی، بہت آسان، مختصر۔ اللہ یہ نہیں کہتا سارے مسیطڑ ہو جاؤ، اللہ کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، دوست احباب میں رہو، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، بس ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھو، ایک رسول اعظم رہنما سمجھو۔ 5 ٹائم نماز، کتنا ٹائم بنتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا۔ ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، حلال حرام کا خیال رکھو، دین کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کرو، باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار ہو۔ کر لیتے ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، کچھ نہیں ہوتا، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، تعلیمات اور ارشادات دی ہیں، وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں، آخرت بنے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، رب کا دیدار ملے گا، لیکن اس کے ساتھ دنیا بھی پرسکون اور مطمئن ہو۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ خاندان میں، برادری میں، علاقے میں، محلے میں، ملک میں فساد ہے، معاشی فساد ہے، معاشرتی فساد ہے، اور فتنے ہیں، اور بے سکونیاں اور بے اطمینان، یہ سب ہمارا خود سہڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری ہدایات جو ہیں زندگی گزارنے کے گر اور اصول، ہم نے ان کو چھوڑا، ہر طرف جو ہے اللہ معاف فرمائے فساد اور پریشانی ہے، برادریاں اجڑ گئیں، خاندان اجڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، اور عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ یہ ہماری جلد بازیاں، بدگمانیاں، عدم برداشت، اکڑ ٹھونٹھاں، تکبر، گھمنڈ، حقارت، نفرت، اور اپنی مرضی کی زندگی، اور 2 فساد کے جملے ہم نے سیڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ تو مجھے نہیں جانتا، دسا میں تنو، اور ایک یہ کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس دنیا کو ہم نے خود جہنم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ہم عمل کریں، واللہ پرسکون زندگی دنیا میں اور آخرت میں۔ آپ کے سنہری فرامین میں سے میں آپ کو چند آپ کی احادیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قیل ما الموجبتان قال من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنہ ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. فرمایا دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں. عرض کیا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں؟ فرمایا جو مرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے شروع میں چلا جائے، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جہنم میں پھر جنت میں جائے، جنت میں ضرور جائے گا. اور جو مرا شرک کرتا ہوا بغیر توبہ کے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو اور محمد رسول اللہ کا چچا ہو. شرک کیا ہے؟ ہماری اردو زبان کے اندر عربی کے الفاظ استعمال ہیں. شرک، شریکہ، شرکت، شراکت، ہم اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کا ملاقمین کے ساتھ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے، زندے مردے، کلندر، سائیں کو سورنے میں، پکارنے میں، نظر نیاز دینے میں اور مشکل کشائی حاجت روائی کرانے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانجھ پن، کھاتا داری مت رکھو. اللہ اللہ ہے، باقی سب مخلوق. بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا، بزرگوں کا، بہت مقام ہے. لیکن یہ سارے اللہ کے بندے، غلام، مانگنے والے اور اس کے محتاج ہیں. ایک وہ دینے والا ہے، ایک وہ بگڑی بنانے والا ہے. جس کو دے، جس کو محروم رکھے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبا دے. اللہ سمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ. انبیاء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، شہداء، علماء، قبروں، مزاروں، گلیوں، درگاہوں، آستانوں والے، زندے مردے، جن، انسان، فرشتے، پوری کائنات اکٹھی ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور. یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں رسولوں نے سمجھایا. کیا؟ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو. اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. اللہ سے مانگو. ایسے نہیں سے مسلمانوں نے طریقہ بنا رکھا ہے. 10,000 مرتبہ کلمہ شریف ادانے ہیں، نمازیں ہیں، تراویح ہیں، عمرے، حج ہیں، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا ہے، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا ہے. اور عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ولی بزرگ، جب یہ کمائیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. خوش ہونے کے بعد ان کو اختیارات دے دیتا ہے. مرنے کے بعد ان ولیوں بزرگوں کی روحیں تصرف کرتی ہیں. اس بزرگ کی درگاہ سے مرنے کے بعد صحت مل رہی ہے اور اس کی درگاہ سے مرنے کے بعد اولاد مل رہی ہے اور وہاں سے رزق مل رہا ہے. یہی تو مکے والوں کا عقیدہ تھا. اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے. وہ نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لات، منات، عزا، یہ جو ہم نے بت، ڈھانچے، مورتیاں، درگاہیں، آستانے، قبریں، مدار جو بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دی. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویر اور اسماعیل السلام کی بھی تصویر تھی.
رسول اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، ایک اللہ کے نظر میں چڑھاوا چڑھاؤ، دوسرے کے لیے نہیں۔ مسلمان اللہ کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں۔ آج یہ پہلا مسئلہ ہے کتاب خدا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ مسئلہ سمجھایا۔ بدر کا میدان سجا، 1000 تھے مقابلہ میں، ادھر 313 تھے۔ آپ نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں، ان کے پاس تو بہت ہتھیار ہیں، لڑیں گے جناب، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا۔ نبی کا حکم ہو پھاند جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں، نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیزیں، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا، کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو دو، آپ خوش ہو، آپ کا چہرہ مسکراہٹ۔ جب امت جہاد پہ لگ گئی، جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سارے ولیوں کے امام صحابہ کرام رضوان اللہ اور میں رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے، برکت تبرک تبرک، برکت برکت تبرک نہیں۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، بدر کی رات سکول کی کتابوں سے پڑھتے آ رہے ہو واقعہ، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یاد کرو بدر کی رات کو، ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بار دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری پگڑی، تجھے واسطہ وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ اگر اپنا باپ نام باقی رکھنا چاہتا ہے، اتار دے اپنی مدد۔ جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ اپنی امت کو سبق دیا، اے میری امت، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے میری اطاعت تابع داری کا۔ جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، عادت روائی کروانی ہو، صحت لینی ہو، اولادیں لینی ہو، رزق میں برکت ڈلوانی ہو، اے میری امت تم بھی اسی کو پکارنا۔ میں تمہارا پیغمبر، مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، جن میں بوڑھوں اور بچوں کی اکثریت تھی، چند نوجوان تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر بڑے گھمنڈ غرور تکبر سے آیا تھا کہ محمد کو جرت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے چند کاشتکاروں کو لے کر ہماری شہرائے تجارت روکتا ہے، کاٹتا ہے۔ ان کو ختم کریں گے اور فتح کا جشن منایا جائے گا، اور اونٹ ذبح ہوں گے اور مجرا ڈانس ہوگا، فتح کا جشن منائیں گے، اور دنیا دیکھے گی سنے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہو۔ یہ جو آج نشے میں، فسق و فجور میں، ڈانس اور مجرے میں، ٹی وی اور ڈرامے میں، گندی ننگی تصویریں، فلمیں، ناچ گانے میں مست رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کرو کرو جو تم نے کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ کام ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ابو جہل نے کیا تھا جو تم کر رہے ہو، اور ڈائری بھی لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن تاریخ۔ اللہ کہتا ہے دونوں راستے دکھانے کے بعد عقل دے دی ہے،